بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا آج کا سیشن قرآن مجید کی پہلی آیت، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پر ہے۔ اس آیت کا ہم پر کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے، اللہ کا مقصود کیا ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا اس آیت سے کی جائے، اور یہ اللہ کو کیسے متعارف کرواتی ہے اور پھر ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور جب ہم بات کریں گے کہ انسان کی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہیں، تو میرا فوکس ہوگا کہ انسان کی ایک بنیادی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کی کیفیت میں جائے۔ یہ جو امن، سکون اور طمانینت اور اطمینان قلب جسے کہتے ہیں، یہ وہ بڑی دولت ہے جو میں بتاؤں دنیا کے تمام وسائل کے بعد اصل مقصود ہوتا ہے کہ انسان دولت حاصل کرتا ہے، اچھی اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے، بے شمار اور وسائل اکٹھے کرتا ہے۔ الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اطمینان کی کیفیت میں چلا جائے، اور پریشانی، اذیت، تکلیفیں، غم، دکھ اور درد جو ہے دنیا دیتی ہے وہ اس پر اثر انداز نہ ہو۔ ان چیزوں نے کم نہیں ہونا، یہ موجود ہوں گے، لیکن آپ نے ذہنی طور پر اس کیفیت میں چلے جانا ہے کہ یہ دنیاوی مسائل اور دکھ درد آپ کو اتنا متاثر نہ کرے۔ ایک مومن کے انداز پر اس طرح اتنا غنی ہو جائے، ذہنی غنا میں چلے جائیں، استغنا میں چلے جائیں، اتنے بے پرواہ ہو جائیں کہ یہ دنیا کے غم آپ پر اثر انداز اتنا نہ ہوں جتنا عام لوگوں پر ہوتے ہیں، اور ان کی کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے، اس کے مفہوم کیا ہیں، اس میں پوشیدہ جو مضمرات ہیں اس کے وہ کیا ہیں، اور زندگی پر کیا انقلاب یا انقلابی تبدیلیاں رونما کرتی۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اب وہ وجہ بتاتا ہے کہ میں تعریف کے قابل کیوں ہوں۔ وہ اس لیے ہوں کہ میں کائنات کا رب ہوں۔ اب جب تک رب کی تعریف نہ ہم سمجھیں کہ رب کا مطلب کیا ہے، تو ہم اس وقت تک اللہ کی تعریف اس انداز سے نہیں کر پائیں گے جس کا وہ تقاضا کرتی۔ دیکھیں، رب کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، علماء کرام نے کیا ہے، خالق، مالک اور فرمانروا، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا کون، پھر اس کا مالک، اس کا اونر، اور فرما روا، اس کے احکامات چلتے ہوں ساری کائنات میں۔ جب احکامات چلتے ہوں تو بنیادی طور پر اگر میں موٹی موٹی چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاند ہے جو کہ زمین کے گرد گردش کرتا ہے، یہ اس کے انتظام کا ایک انداز ہے، اس کی ڈائریکشن کا ایک انداز ہے، اس کی فرما روائی ہے۔ اس میں اس نے چاند کو زمین کے گرد گھومنے کے لیے رکھا ہے اور زمین کو سورج کے گرد گھماتا ہے، اور یہ پھر پورا سولر سسٹم ہے، یہ 8 سیارے سورج کے گرد اپنے اپنے سیاروں کے ساتھ گردش کرتے ہیں۔ یہ سولر سسٹم کا انتظام ہے۔ پھر اسی طریقے جب آپ دیکھیں، جب آپ کی دوربینیں اور طاقتور ہوتی جاتی ہیں، پھر آپ نے دیکھا یہ چھوٹا ایک چیز نہیں ہے، سولر سسٹم بے شمار ایک کہکشاں ہے جسے ملکی وے کہتے ہیں، اس میں بے شمار سولر سسٹم ہے، اور یہ جو کہکشاں ہے، ان کے جو سولر سسٹم ایک دوسرے سے دور ہیں وہ کئی نوری سال دور ہیں۔ یہ اس کی ایک کہکشاں کی وسعت ہے، اور اس طرح بے شمار کہکشائیں ہیں جو کہ ہزاروں اربوں نوری سال ایک دوسرے سے دور ہیں اور ہماری دوربینوں کے احاطہ سے بھی باہر ہیں۔ یہ ہے کائنات، اور یہ ہے اس کا خالق اور مالک اور فرمانروا۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس لیے وہ ابتدا کرتا ہے، یوں وہ اپنی ہر چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں حمد کے لائق ہوں، ثنا کے میں لائق ہوں، تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ ہے کائنات، اپنے طور پر تو وجود میں نہیں ہے۔ پھر خود آپ انسان کی تخلیق دیکھیں، جو انسان خود کو اتنا بڑا کہتا ہے، بعض اوقات خدا سے بھی انکار کرتا ہے، خدا سے جھگڑتا ہے، اس کے مقابل کھڑا ہوتا ہے اور خود کو خدا کہہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے
تم اپنی تخلیق پر بھی تو غور کرو، تم کیا ہو؟ ایک جرثومہ تھے، بلکہ ایک بھی جرثومہ نہیں تھے، تم آدھا جرثومہ تھے۔ آدھا جرثومہ تو دوسری طرف سے آتا ہے، جب ان کا ملاپ ہوتا ہے تو پھر آپ کا وجود تخلیق پذیر ہوتا ہے، اور اس جرثومے میں آپ کو کسی کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ اس میں کوئی آنکھ ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی بازو ہوتا ہے، نہ جسم کے کوئی اور خد و خال ہوتے ہیں، لیکن اس میں کمانڈ موجود ہوتی ہے، اور وہ کمانڈ آپ کو اس سطح پر لے کے جاتی ہے، اس کا آپ کا قد متعین کرتی ہے، آپ کی آنکھوں کا رنگ متعین کرتی ہے، آپ کی ایج متعین کرتی ہے، آپ کے رنگ، آپ کی تمام جو خد و خال ہیں جسم کے سارے اس میں کمانڈ کی شکل میں موجود ہے، جنہیں ہم جینز کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں ہوں اس کے پیچھے، میں ہوں خالق کائنات، میں ہوں تخلیق کار۔ پھر بات یہی ختم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں اگر تخلیق کر دی تو پھر میں نے اس کی زندگی کے اسباب بھی پیدا کرنے، جیسے جب زمین تخلیق کی اور انسان، جانور، حشرات الارض، چرند پرند پیدا کیے تو ان کی زندگی کے اسباب بھی فراہم کیے۔ خود انسان جب پیدا ہوتا ہے، ابھی وہ ایک دن اس کی ایج ہوتی ہے، لیکن اس کی خوراک کا انتظام پہلے سے موجود ہوتا ہے ماں کے پاس۔ اور جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، کسی بھی ماں سے پوچھیں، اس کا نوزائیدہ بچہ جب اس کے سینے کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو کہتے ہیں جتنی ٹھنڈ اس کو پڑتی ہے وہ تکلیفیں بھول جاتی ہے۔ کیا ہے یہ خالق کائنات نے، یہ اس کے لمس میں یہ محبت یہ پیدا کی ہے، اس نے، وہ ہے خالق کائنات۔ اس نے یہ محبت پیدا کی ہے تو بچوں کو پالتا ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو بچے اتنی کمزور سچویشن سے، انفینٹ کی اس سٹیج سے اٹھ کر جوانی تک کبھی بھی نہ پہنچ۔ یہ ماں باپ کے دل میں جو ان کے لیے محبت اور پیار ہوتا ہے، بلکہ محبت اور پیار تو چھوٹی چیز ہے، وہ ان کی زندگی ہوتی ہے، ان کی آنکھوں کے تارے تارے ہوتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں لخت جگر ہوتے ہیں، یہ ہے اس کا۔ اب آپ دیکھیں سورہ فاتحہ، باقی آپ غور کریں تو ساری سورہ فاتحہ ایک دعا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھیں، اس کو پتا ہے کہ آپ بے شمار مسائل میں گرفتار ہوں گے، دو چار ہوں گے، چونکہ یہ بڑی کشمکش والی زندگی ہے، تو لہذا وہ کہتا ہے کہ ابتدا مجھ سے دعا سے کرو، میں جب اتنا قادر مطلق ہوں، اتنا بڑا سلطان ہوں، مالک ہوں، فرما روا ہوں، اتنا بڑا خالق ہوں، تو پھر مجھ سے دعا کرو۔ دعا کیا کرو؟ دعا کہتا ہے کہ اللہ ہم کو ایسا بنا جیسے وہ لوگ تھے جو کہ آپ کے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے دنیا کے، جن پر آپ نے انعام فرمائے، اور نہ کہ ایسا بنا جو آپ کے غضب کا شکار ہوئے اور معتوب ہوئے۔ یہ ہے دعا۔ اور ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ جو کہ انعام یافتہ ہیں اور جو معتوب ہیں، دونوں کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ سارا قرآن مجید انہی خصوصیات سے بھرا ہوا ہے، اسی کی وضاحت اور تفصیل کہ یہ اچھے لوگ جو ہیں، اور اچھے لوگوں کا جو امتیازی ایک انداز ہے وہ بتاتا ہے، وہ یہ کہ ان کو دنیا میں ریسپیکٹ ملتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے انبیاء کرام ہوئے، جتنے اولیاء کرام ہوئے، ان کے نام اس وقت بھی زندہ اور سلامت ہے، آپ دیکھ لیں، لیکن ان کے مقابل جتنے سرکش اور طاغوت سے منسلک لوگ تھے وہ ابھی تک رسوا ہیں، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ اگر آپ انبیاء کرام دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آگے اولاد کی طرف جائیں تو اس ڈائنیسٹی میں حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خاتم النبیین۔ کتنے مرتبے ہیں ان کے ناموں کے۔ میں بتاؤں، جو جیوز ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، جو کرسچنز ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، لیکن چونکہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ، تو نام تو ان کا بلند رکھنا تھا، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور قرآن مجید میں ان انبیاء میں تفریق نہیں کرنے جہاں تک عزت و احترام کا تعلق ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے بیٹے کا نام محمد عیسیٰ اور محمد موسیٰ رکھتے ہیں۔ وہ کہ اللہ کی بات کو ہم نے سچ ثابت کیا، ہمارے لیے تمام محترم ہے۔ یہ امتیاز حاصل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ وہ انبیاء میں تفریق نہیں کرتی، عزت و احترام کے ساتھ ان کا نام لیتی۔ چیز یہ ہے کہ دنیا میں ہم باتیں کرتے ہیں اطمینان قلب کی، ہمارے مسائل جیسے میں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارا دن رات اسی دنیا کے حوالے سے جیتے ہیں،
بہت کم یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کے عارضی جگہ ہے جہاں ہم نے قیام کرنا ہے، اس کے بعد ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نہ ہمارے بزرگ دنیا میں زندہ رہے، اور ایک دن ہوگا ہم بھی نہیں رہیں گے، اور ہم نے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے، جس نے مجھے راضی کر لیا، یہ امتحان گاہ ہے، اس کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی سکون، راحت، اطمینان دوں گا، خواہ وہ غریب ہوں، اطمینان قلب سے نوازوں گا۔ اور پھر آخرت میں ان کے درجات اتنے بلند ہیں کہ ایسے راحت اور سکون کی زندگی میں لے جاؤں گا، ابدی زندگی میں، کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پوائنٹ ایک ہی ہے، وہ ہے حقوق العباد، کہ آپ معاملات میں، دنیا میں کسی کا حق غصب نہ کریں، بلکہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے ہر وقت اس کوشش میں رہیں کہ جو لوگ معاش کی اس دوڑ میں کسی وجہ سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں، آپ ان کی خدمت میں کیا پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی رضا۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو آپ نے دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ اور اللہ کہتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کیا اللہ اس کام کے لیے کافی نہیں ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دے، اس کو اپنا وکیل بنا دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وکیل اسے کہتے ہیں جس کو آپ اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کرتے ہیں، وہ آپ کی جگہ عدالت میں لڑتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے، مجھے وکیل بنا لو دنیا کے معاملات میں۔ یقین جانے جو اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ نے وکیل بننے کا وعدہ کیا ہو، اور وہ شخص اللہ کو وکیل بنا لیتا ہے، اور اللہ اس کی جگہ لڑتا ہے معاشرے میں، بتائیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے مخالف کا مقدر کیا بنتا ہے؟ وہ ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ کسی اللہ کے بندے سے کبھی جنگ نہ کریں، اس کو کبھی دکھ نہ دیں، کہ اس کے ساتھ جب آپ جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، اللہ آپ کے مقابل ہوتا ہے، اور اللہ سے کون جنگ کر سکتا؟ تبھی اللہ کہتا ہے، وہ بھی چالیں چلتے ہیں اور کچھ چالیں میری ہیں، اور میری چالیں ہی غالب آنے والی ہیں، لیکن انسان بہت کم یہ چیزیں سمجھتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ کی طرح ہماری دعا آخر میں، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون قلب سے نوازے، دنیا کے مسائل سے بچائے، اپنی راہ پر لگائے، اور ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے انتہائی عزیز و اقارب بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما، کہ تو شافی ہے، اور اپنا رحم عطا فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور ہمیں وہ توفیق دے، اور وہ صلاحیت پیدا کر کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر ایسا عمل کر سکیں جیسا ہم سے آپ تقاضا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔